خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب حزنی وغمی. امید ہے کہ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 تک. رکوع نمبر 7 ہمارا کنٹینیوڈ ہے. آج ہم انشاءاللہ اس سے آن ورڈز دیکھتے ہیں. آیت سٹارٹ کرتے ہیں 187. سب سے پہلے ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھیں گے. تو تعوذ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ناؤ تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل، ہا کی آواز ہا والی نہیں ہونی چاہیے، احلا نہیں بلکہ احل لکم لیلۃ الصیام. لیلا، دونوں لاموں کو باریک پڑھنا ہے. آگے تا بھی باریک لیکن صاد ایک دم سے پر ہو جائے گا، موٹا ہو جائے گا. لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. سین کو ادا کرتے ہوئے سیٹی اور آواز آنی چاہیے. ہن لباس لکم انتم، انتم نہیں پڑھنا، اخفا ہوگا. وانتم لباس لہن. علم اللہ انکم کنتم، کن کے پر اخفا کرنا ہے، ناک میں آواز کو چھپانا ہے. کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. باشروہن وابتغوا، واو کے اوپر ہونٹوں کو گول کرنا ہے، وی والی ساؤنڈ نہیں بلکہ ڈبلیو والی ساؤنڈ. اور با کے اوپر کلکلا. وب تا اور غائن کو موٹا کر کے پڑھیں گے. وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبین لکم الخیط الابیض. خا، تو، ضاد تینوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے. با کے پر کلکلا. من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام اللیل ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ لا تقربوها. قاف کے پر کلکلا اور قاف اور را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلهم یتقون. قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. یتقون. والا، واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، وا ڈبلیو والی ساؤنڈ پہ. والا تأکلوا، تا جھٹکے والی آواز دیں. اموالکم، کم کے اوپر غنہ، واو کو اچھے طریقے سے ادا کریں. اموالکم بینکم بالباطل، تو کو موٹا کر کے پڑھیں گے. وَتُدْلُوا، دال کے اوپر کلکلا.
وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، پیچھے ہا ہے بہا میں، آگے حکامی میں ہا آ رہا ہے، دونوں کے درمیان ڈفرنس کو کلیئر رکھنا ہے. بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ، نون کے پر اخفا ہوگا، تعلمون. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ، قاف کو موٹا، قُلْ هِيَ مواقیت للناس والحج، جیم کے پر کلکلا، ساتھ میں اس کے پر سٹریس بھی دیں گے، والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت، نون کے پر اخفا ہوگا، بأن تأتى البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين، دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، یقاتلونکم، کم کے پر غنہ نہیں کرنا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. وقتلوہم، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ میں کلکلا کرنا ہے، وقتلوہم حیث ثقفتموہم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا، نون کے پر اخفا، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان، دال کے اوپر کلکلا، فلا عد اور وا کو اچھے طریقے سے ادا کریں، وان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، ہاں کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان اللہ مع المتقین. احل، حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، الرفث صحبت کرنا یا جماع کرنا، الی نسائکم اپنی عورتوں سے، ہن وہ، لباس لکم تمہارا لباس ہیں، وانتم اور تم، لباس لہن ان کا لباس ہو، علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں سے یا اپنے آپ سے، فتابہ تو اس نے توجہ فرمائی،
علیکم تم پر، وعفا عنکم اور اس نے معاف کر دیا تمہیں، فالآن پھر اب، باشروہن تم ان سے مباشرت کرو، وابتغوا اور تم تلاش کرو، ما جو کتب اللہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے یا فرض کیا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور تم کھاؤ، واشربوا اور تم پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط سفید، الابیض خیط کا مطلب ہوتا ہے دھاگا، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر، اتموا تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور تم ان سے مباشرت نہ کرو، وانتم اس حال میں کہ تم، عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک یہ، حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پھر نہ تم ان کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ، آیاتہ اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون پرہیزگاری کریں، ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، وتدلوا اور نہ تم لے جاؤ، بہا انہیں، الی الحکام حاکموں کی طرف، لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقا من اموال الناس فریقا ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال کا، بالاثم گناہ کے ساتھ، وانتم اس حال میں کہ تم، تعلمون جانتے ہو، یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ نئے چاندوں کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے، ہیا وہ، مواقیت وقت بتانے والے ہیں یا وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے، ولیس البر اور نیکی یہ نہیں ہے، بأن تأتوا کہ تم آؤ، البیوت گھروں میں، من ظہورها ان کی پیٹھوں سے، ولیکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے، من اتقی جس نے پرہیزگاری اختیار کی، واتوا اور تم آؤ، البیوت گھروں میں، من ابوابها ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وقاتلوا اور تم لڑائی کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یحب نہیں پسند کرتا، المعتدین زیادتی کرنے والوں کو،
وَقْتُلُوهُمْ اور تم ان سے لڑائی کرو یا تم انہیں قتل کرو حیث جہاں کہیں ثقفتموہم تم انہیں پاؤ وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم انہیں نکال دو من حیث اخرجوکم من حیث جہاں سے اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکالا والفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے من القتل قتل سے ولا تقتلوکم ولا تقتلوہم اور نہ تم ان سے لڑائی کرو عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑائی کریں فیہ اس میں فَإِن قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ تم سے لڑائی کریں فَقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان سے لڑائی کرو كَذَلِكَ اسی طرح جزاء بدلہ ہے الکافرین کافروں کا فَإِنِ انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ پھر بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وقاتلوہم اور تم ان سے لڑائی کرو حتی یہاں تک کہ لا تکون نہ باقی رہے فتنہ کوئی فتنہ وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین للہ اللہ کے لیے فَإِنِ انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ تو نہیں کوئی زیادتی إِلَّا مگر عَلَى الظَّالِمِينَ ظالموں پر الشہر الحرام حرمت والا مہینہ بالشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے والحرمات اور سب حرمتیں قصاص بدلے کی چیزیں ہیں فمن اعتدی پھر جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدوا پھر تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر بمثلی اس کی مثل یا اس کی جتنی ما اعتدی اس نے زیادتی کی یا جتنی اس نے زیادتی کی علیکم تم پر واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو واعلموا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی رات میں صحبت کرنا اپنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم جان لیا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے فتاب علیکم وعفا عنکم تو اس نے توجہ فرمائی تم پر اور اس نے معاف کر دیا تمہیں اب ہوا یوں تھا کہ جب سٹارٹ میں ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے تو روزہ کھولنے سے لے کے یعنی کہ مغرب جب سورج غروب ہو جاتا ہے مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس ٹائم روزہ افطار کیا جاتا ہے اب روزہ جس ٹائم پہ افطار ہوتا ہے تب سے لے کے تو نماز عشاء کے درمیان تھوڑا سا ٹائم تو ہوتا ہے نا مغرب اور عشاء کے درمیان تو بس اتنے ٹائم کے لیے کھانا پینا اور عورت کے ساتھ صحبت کرنا یعنی کہ میاں اور بیوی کا آپس میں مباشرت کرنا جماع کرنا یہ اس صرف اتنے سے ٹائم ڈیوریشن کے اندر جائز تھا
اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے یا وہ اس سے پہلے سو گیا ہے تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد روزہ ان کا دوبارہ سے شروع ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے بعد کھا پی بھی نہیں سکتے تھے اور ساتھ میں عورت کے ساتھ صحبت بھی نہیں کر سکتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور پھر ان کو اگلے روز جب سورج غروب ہوتا تو تب تک ان کو کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے اوپر پھر ان کو کاربند رہنا پڑتا تھا۔ اب بعض لوگ تو ایسے تھے جو ضبط نہیں کر سکتے تھے اور رات کو اپنی بیویوں سے صحبت انہوں نے کر لی۔ ابھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی تھیں اور وہ اگلی شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ والی آیت نازل فرمائی۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ ایک انصاری صحابی تھے، قیس بن سرما، صاد را میم ہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے متعلق روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں نا پورا دن کھیت میں کام کرتے رہتے تھے۔ تو کام کرتے رہے تو افطار کے وقت جب گھر پہ آئے اور بیوی سے پوچھا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہے، تو بیوی نے جواب دیا نہیں، تو نہیں آپ ٹھہریے، میں جا کے پڑوسیوں سے کچھ مانگ کر لاتی ہوں۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ بیوی کو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، پھر اگلے دن انہیں بغیر کھائے پیے ہی روزہ رکھنا پڑا، کیونکہ ظاہر عشاء کے بعد وہ کھا پی نہیں سکتے تھے، وہ عشاء سے پہلے ہی سو گئے کھائے پیے بغیر۔ تو اب ان کو پھر عشاء کے بعد جب آنکھ کھلی ہوگی تو obviously اس کے بعد ان کا روزہ تو شروع ہو چکا تھا، اب دوسرے روز تک ان کو انتظار کرنا تھا۔ ابھی آدھا ہی دن نہیں گزرا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کا علم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، صحیح البخاری 1915۔ تو یہاں سے ہمیں دو اس آیت کی شان نزول بھی ملتی ہیں۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے۔ ایک تو ان کی وجہ سے جو صحابی تھے جب ان کی آنکھ لگ گئی تھی، تو پھر اس کے بعد ابھی دیکھیں کہ ہم فجر کی اذان سے پہلے تک کھا سکتے ہیں، لیکن وہ صرف عشاء سے پہلے کھا سکتے تھے، بس مغرب اور عشاء کے درمیان۔ تو دوسرا یہ کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی بیویوں سے صحبت کر لیتے تھے اس کے بعد رات میں ہی۔ اب جب وہ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے نا ان کی خیانتوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر درگزر فرمایا وَعَفَا عَنْكُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی کہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور تم تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض کیا ہے۔ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی بتایا کہ یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو جس طرح سے لباس انسان کے جسم کے ساتھ بالکل جڑا ہوتا ہے، ایسے جب میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوتے ہیں، اور ایک جو لباس ہے وہ انسان کے جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اس کی زینت کے اندر اضافہ کرتا ہے، ایسے ہی یہ رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کائنات کے اوپر نشانی بھی ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ایک دوسرے کے پردے ہوتے ہیں نا وہ ڈھانپ لیتے ہیں، جیسے بیوی شوہر کے عیب کو چھپا لیتی ہے حالانکہ اس کو پتہ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی شوہر اپنی بیوی کے عیب کو چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے اس کے اوپر، اور شوہر کا عورت کی وجہ سے ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے، جب وہ نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ بدلے میں وہ عورت کو تحفظ دے رہا ہوتا ہے، عزت دے رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جب اس کی اولاد ہوتی ہے پھر جنت اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھتا جاتا ہے، ایک اپنا گھر، ایک شیلٹر اس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ تو دونوں ہی بہت اگر اچھے طریقے سے اس رشتے کو چلایا جائے تو خوبصورتی کے ساتھ اور عمدہ انداز میں پھر ایک سوسائٹی کو یہ دونوں چلا سکتے ہیں، اس کو ایک پروان چڑھا سکتے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر پروگریس بھی کر سکتے ہیں، جو کہ اکیلے پروگریس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک آپ کی سپورٹ کے طور پر آپ کا ہسبینڈ، اور اس طرح سے ایک ہسبینڈ کے لیے ان کی وائف جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ان کے لیے ایز اے سپورٹ ان کے ساتھ رہتی ہیں، کھڑی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ایک دوسرے کی زینت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مقام، مرتبہ، ہر چیز انسان کی بڑھ جاتی ہے اس رشتے کے اندر آنے کے بعد، اور نئے تعلقات بھی بنتے ہیں، خاندان بڑا ہو جاتا ہے، اور رشتہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں، پھر ان کے ساتھ حسن سلوک، اور بڑا خوبصورت رشتہ ہے، اور انسان کی زندگی کے اندر واپس سے وہ خوشیاں، وہ رونقیں واپس سے بحال ہو رہی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ
انسان سوشل اینیمل ہے نا، تو اس کو جب وہ رشتہ دار اس کے ہوتے ہیں، اس کے والدین اس کے آس پاس ہوں، بچے اس کے آس پاس ہوں، تو وہ ایک سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے، اور اس کو جب ویلیو دی جاتی ہے، رشتوں کی طرف سے اس کو پیار محبت جب ملتی ہے، تو وہ مزید گرو کرتا ہے ایسی سچویشن کے اندر۔ تو اب یہ ہے کہ ایون دیٹ جو ایک دوسرے کا لباس ہیں، جب یہ رشتہ، تو اتنے ٹائم کے لیے ان کو دور آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانتیں کرنے لگے، یعنی کہ جب منع کیا گیا تھا کہ رمضان کی راتوں میں خاص طور پر عشاء کے بعد صحبت نہیں کرنی، لیکن انہوں نے کی۔ اب اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی کہ اب تم میاں اور بیوی آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں۔ انہیں رمضان کی راتوں کے اندر بھی اب منع یہ چیز نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے سے مباشرت نہ کریں، کر سکتے ہیں، اجازت اس کی دے دی گئی ہے۔ ہاں پہلے منع تھی، اب یہ چیز منع نہیں ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، پھر اب ان سے تم مباشرت کرو، تو مباشرت کی اجازت دے دی گئی، جماع کی صحبت کی اجازت دے دی گئی۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تم تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس سے یہاں پہ جو اولاد اس صحبت کے نتیجے میں انسان کے لیے لکھ دی گئی ہوتی ہے، اس کی طلب مراد ہے۔ اب ہمیں جو ایز اے مسلم، ایز اے ہیومن بینگ، کچھ ایسے پروپیگنڈاز کے اندر پھنسایا جاتا ہے کہ اولاد جو ہے کم ہونی چاہیے، بچے دو ہی اچھے، اس طرح کی، اور پھر اس طرح کی جو اسٹریٹجیز کے اندر ہمیں پھنسایا جاتا ہے کہ بس خاندان جو ہے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کی جو سینگز ہیں، احادیث ہیں، وہ بالکل اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جنم دینے والی ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی امتوں کے مقابلے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ ہوگی تو اس کے اوپر فخر محسوس کریں گے، اور آج ہمیں اسی چیز سے کٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر عورتیں کچھ اس طرح کے عہد کنڈے استعمال کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ ہمیں اولاد نہ ہو، اس سے مرد بھی اس طرح کی ہاں اگر کوئی آپ کو فزیکل بیماری ہے، آپ کو اگر جان کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کوئی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، پھر تو آپ کو کچھ حد تک اجازت مل سکتی ہے، آپ ڈاکٹر سے جب رجوع کرتے ہیں۔ بٹ ویسے ہی صرف دوسروں کی اسٹریٹجیز کو فالو کرتے ہوئے آپ کہیں کہ اولاد زیادہ ہوگی تو بچوں کو کھلائیں گے کدھر سے، ان کو پڑھائیں گے کدھر سے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں رزق دیا ہے تو وہ ہمارے بچوں کو بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے حصے میں لیا ہوا ہے، وہ ہمیں بھی رزق دیں گے، وہ انہیں بھی دیں گے۔ تو ہمیں کسی کی اس طرح سے رزق کو روکنے کا یا اس کو اس سے چھیننے کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا۔ تو یہ جو باطل لوگوں کے عقائد ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جو مٹیریلزم والی جو چیزیں ہیں یا مٹیریلسٹک چیزیں ہیں جو ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، ریسورسز وغیرہ، وہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جبکہ ایک مومن ریسورسز کے اوپر کبھی ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہر کام میں جو شامل حال ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ہمیں اولاد کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو اولاد ہو، اور ساتھ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ نیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد دیں، اور وہ ہمارے لیے تاکہ ہماری موت کے بعد صدقہ جاریہ بنے، اور اس دین کے ہمارے جانے کے بعد اس کائنات کے اوپر، اس زمین کے اوپر وہ زیادہ سے زیادہ نیکی اور بہلائی کے کام کر سکیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین سر بلند ہو۔ رمضان میں کس ٹائم تک ہم کھانے پینے کی ہمیں اجازت مل گئی ہے رات کو؟ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ اب یہاں پہ فجر کی جو سفید دھاگا ہے، اس سے مراد صبح صادق ہے، یعنی کہ یہ بیسیکلی صبح صادق کو یہاں پہ سفید دھاگا قرار دیا گیا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کی جب بات ہو رہی تھی نا، تو صحابہ ان کو غلط فہمی ہوگی، انہوں نے نا اپنے سرہانے کے نیچے، تکیے کے نیچے ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک سیاہ دھاگا رکھ لیا، اور پھر اس کے واضح ہونے کا انتظار کرتے رہے، یعنی کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ شاید دونوں الگ الگ ایک دوسرے سے ہو جائیں گے، واضح ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا روزہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، یعنی کہ ہم کھانا پینا بند کر دیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی کا واضح ہونا ہے۔ صبح ایک ہوتی ہے صبح کاذب، جس میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے صبح صادق، صادق کا مطلب ہوتا ہے سچی، تو اس میں جو رات کا اندھیرا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور صبح کی روشنی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو اس لیے صبح صادق کہتے ہیں۔
تو صبح صادق تک ہمیں کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی کہ جس کو ہم عام زبان میں سحری کا وقت کہتے ہیں۔ تو سحری کے ٹائم پہ ہم کھا پی کے اس کے بعد پھر جو ہی فجر کا ٹائم داخل ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، اس کے بعد پھر کھانا کھانا ہم نے ختم کر دینا ہے، اور ساتھ میں روزے کے دوران جماع سے یعنی کہ صحبت سے بھی رکے رہنا ہے جب تک کہ روزہ ہم افطار نہیں کر لیتے۔ اب اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ حالت جنابت کسی کو لاحق ہے، یعنی کہ میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی ہے، اس کے بعد پھر کچھ وضو کر کے انہوں نے کچھ کھا پی لیا، ابھی تک غسل نہیں کیا ہوا، تو لیٹ ہو گئے، تو اب اگر غسل کریں گے تو پھر جو سحری کا ٹائم ہے وہ نکل جائے گا، اس کے بعد وہ کھانا پینا نہیں کر سکیں گے۔ تو ایسے حالت میں حالت جنابت جو ہے اس کے اندر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھ کے پھر اس کے بعد اذان کے بعد غسل کر کے پھر اس کے بعد نماز وہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ تو پھر سورج کے غروب ہونے تک وہ پھر ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک، پھر جب سورج غروب ہوتا، مغرب کا وقت ہوتا، تب تک انہیں پھر روزے کی حالت میں ہی رہنا ہے، کھانے پینے سے اور مباشرت سے پھر روکے رہنا ہے۔ یہی اس کا روزے کا مطلب یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کے مغرب تک، یعنی کہ افطار کے وقت تک کھانے پینے سے اور صحبت سے اور اس سے جو گناہ کے کام ہیں ان سے رکے رہنے کا نام ہی روزہ ہے۔ ہاں، اگر ایسی سچویشن ہو جائے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اس میں کیا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، جب انسان اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ جب مسجدوں کے اندر اعتکاف کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اعتکاف صرف مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، ایون دیٹ امہات المومنین بھی جب اعتکاف کرتی تھی تو وہ مسجد کے اندر ہی کیا کرتی تھی۔ تو جب اعتکاف کی حالت میں ہوں تو تب اس ٹائم پہ آپ رمضان کی رات میں بھی، جیسے عام راتوں کے اندر تو آپ مباشرت کر سکتے ہیں میاں بیوی آپس میں، لیکن جب رمضان کی راتوں ہوں اور ساتھ میں اعتکاف اگر بیٹھے ہیں، اعتکاف کی نیت کی ہے، چاہے وہ مسنون ہے یا پھر نفلی اعتکاف ہے، تو اس کے اندر پھر آپ کو مباشرت سے منع کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی سچویشن میں پھر مباشرت نہیں کی جائے گی۔ فلا تقربوها، اور نہ ہوئی تم ان کے قریب جاؤ، کیوں؟ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہ جو اس طرح سے پھر اگر بغیر ضرورت کے، تو اس طرح سے ایون دیٹ اعتکاف والی جگہ سے اگر نکل بھی جائیں اور مسجد سے آپ نکل کے کسی اور جگہ کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ تو اعتکاف ہی باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر عورت کو منع نہیں ہے کہ تم جا کے اپنے شوہر سے ملاقات نہیں کر سکتی، جب وہ اعتکاف کی حالت میں ہے آپ جا سکتے ہیں، جا کے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، ضرورت کی چیز ان کو پہنچا کے آ سکتے ہیں، اور خدمت بھی کر سکتی ہے ایک بیوی جا کے اپنے خاوند کی۔ ایون دیٹس ازواج مطہرات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ حالت اعتکاف میں ہوتے تھے وہاں پہ آ کے ان کی خدمت کریا کرتی تھیں۔ یہ چیز تو اوبویس ہے کہ آپ ان کی جا کے خدمت کر سکتے ہیں، لیکن جو جماع ہے یا صحبت ہے یہ اعتکاف کے دنوں کے اندر منع ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس سے پہلے ہم روزوں کے احکامات کے بارے میں پڑھے تھے، پریویس آیت میں بھی أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، رمضان میں چونکہ انسان حالت روزہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو حکم کے اکارڈنگلی ایون دیٹ حلال جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی وہ اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے کھانا پینا، پانی ہم عام ڈیز کے اندر پی سکتے ہیں، کھانا ہم کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چونکہ روزے کے اندر ہمیں کھانے پینے سے رکنا ہوتا ہے تو انسان حلال کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک حرام کام سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اب جو بھی مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے نا، خواہ وہ باطل طریقے سے یعنی کہ ناحق طریقے سے کمایا جا رہا ہے، چاہے اس کے اندر جو دینے والا ہے وہ آپ کو باہمی رضامندی کے ساتھ دے رہا ہے، لیکن سٹل آپ نے اس کو ناحق طریقے سے کمایا تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے سود کے اندر دینے والا تیار ہوتا ہے آپ کو دینے کے لیے، آپ لے بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن سود کھانا حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو
زانی ہے، زنا کرنے والا، جس عورت کے ساتھ وہ زنا کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ حرام کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے اس کے اوپر پیسے لٹا رہا ہوتا ہے اور زانیہ عورت اس سے لے رہی ہوتی ہے۔ اب جو زنا کی اجرت ہوتی ہے انسان کے کہ نہیں بھائی اس فلاں بندے نے اپنے مطابق دی ہے، اپنی خواہش کے مطابق دی ہے تو لہٰذا ہمارے اوپر حلال ہو جاتی ہے اس کی کمائی۔ تو جو ناحق طریقے ہوتے ہیں، باطل طریقے ہوتے ہیں، ان کے جو انسان کمائی کرتا ہے نا تو وہ پھر انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، جیسے سود ہو گیا، زنا وغیرہ کی اجرت، جو نجومی جیسے ہاتھ وغیرہ دینے کے لیے، قسمت وغیرہ بتانے کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، یہ سارے حرام ہیں۔ پھر اس طرح سے شراب کی خرید و فروخت کے اندر جو پیسہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا حرام ہوتا ہے۔ اس طرح سے لاٹری وغیرہ یا جوئے وغیرہ کے ذریعے جو کمائی کی جا رہی ہوتی ہے ساری کی ساری حرام ہوتی ہے۔ گانے بجانے والا کے اوپر جو اجرت مل رہی ہوتی ہے آج کل ڈراماز کے اوپر، موویز کے اوپر، اور یہ جو ٹک ٹاک پر آپ بنا رہے ہوتے ہیں، جو شارٹس بنا رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ عام قسم کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک استعمال کرتے ہیں، یہ تو ساری کی ساری کی جو کمائی ہوتی ہے یہ ناجائز طریقے سے آ رہی ہے، باطل طریقے کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ایسے تمام جو ذرائع ہیں جن باطل طریقے سے جو کمائی آ رہی ہوتی ہے انسان کی، تو اس سے انسان کو روکا گیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم انہیں باطل طریقے سے کھاؤ ہی نہ۔ ہاں، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اب ان کو لوٹایا جاتا ہے، تم جن کو لوٹاتے ہو تم کس کی طرف تم لے کے جاتے ہو؟ حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، کہ لوگوں کے حصے میں سے تم، لوگوں کے مال میں سے تم ایک حصہ لے جاؤ، اس کو کھا جاؤ۔ اب کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز کسی آدمی کا کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے تو ایک جگہ کے اوپر اس کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا تو دوسری جگہ کے اوپر لے کے جاتا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن میں بندہ ہوتا ہے جس نے ناحق کسی کا مال ہڑپا ہوتا ہے، وہ پیسے دے کے یا اس طرح سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے نا اپنا اس کو رشوت وغیرہ کھلا کے دلا کے یا کوئی ایسی پراپرٹی وغیرہ کی ڈیل کر کے تو اس کے ساتھ پھر یہ ڈیل کر دیتا ہے کہ تم نے فیصلہ میرے حق میں کرنا ہے، مقدمہ میں تمہارے پاس لے کے آؤں گا، تم نے میرے حق میں فیصلہ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے منع فرما دیا کہ اگر کیونکہ اگر سامنے بندے کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ نے دوسرے بندے کو پیسہ کھلایا ہوا ہے تو وہ اوبویسلی آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ پھر ایک بندے کا جو حق ہوتا ہے نا کہ اس کو چیز ملنی چاہیے، جو اس کا حق تھا، وہ حق کے اوپر ہونے کے باوجود، چیز اس کے ہونے کے باوجود دوسرے انسان کو مل جاتی ہے تو بیچارے کا حق کسی اور کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو میں ایک بشر ہی ہوں اور میرے پاس جھگڑنے والے آتے ہیں تو شاید ان میں سے ایک اپنی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو تو میں اسے سچا سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ جس کے لیے کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ وہ اسے لے لے یا اسے چھوڑ دے۔ صحیح البخاری 2458۔ تو دیکھیں کہ جس کے حق میں میں فیصلہ کر دوں تو وہ کسی اور مسلمان کا حق ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو کیس میرے پاس آتا ہے تو جو جس بندے کا حق نہیں ہے، جس نے غصب کیا ہوا ہے، جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ شاید زبان میں تیز ہو، وہ اپنا موقف اچھے طریقے سے میرے سامنے پیش کر سکتا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے مسلمان کا حق تھا اس کی وہ اتنے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، یا اپنا معاملہ اچھے طریقے سے وہ پریزنٹ نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے دوسرے بندے کو اس کا حق مل رہا ہے۔ تو دوسرا بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے اس کا مال ہڑپ کر لیا، اب میں نے لے لیا، اب تو قاضی نے فیصلہ کر لیا، نہیں، بلکہ یاد رکھو کہ تم لے رہے ہو کسی مسلمان دوسرے کا حق اپنی زبان کو استعمال کر کے، اپنے کیس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر کے، بیسیکلی یہ تو تمہارے حق میں کیا ہے کہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، تو اس واپس مسلمان کو تمہیں دے دینا چاہیے۔ تو آگ کا ٹکڑا ہے تو تمہارے اوپر چوائس ہے، تم اس کو لیتے ہو یا نہیں لیتے۔ اب ہمیں اپنے ڈیلی لائف کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے سارے ایسے جیسے ہمارے بہن بھائیوں کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن کچھ دوسرے بہن بھائی کیا کرتے ہیں، اپنے حقوق اپنے تھوڑا سا ان کی زبان کے اچھے ہوتے ہیں یا لاڈلے ہوں والدین کے، تو وہ کیا کرتے ہیں، رو دھو کے یا پھر اپنی بات کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ دوسرے بہن بھائی کا بھی حق وہ اپنے حصے میں لے لیتے ہیں۔ حق کی بات یہ نہیں ہو رہی کہ بہت بڑی جائیداد پراپرٹی کا جب بٹوارا ہو رہا ہے تب نہیں، بلکہ ڈیلی بیسس پہ جو چیزیں ہوتی ہیں سب میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے، سب کو ایکولی والدین کو ٹریٹ کرنا چاہیے، سب کو ایکولی اگر تحفے تحائف دیتے ہیں تو سب کو ایک جیسے ایکولی دینے چاہیے، تو جس جو ضرورت ہے اس کی ضرورت کے مطابق اس کی ضرورت کو فلفل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ
ایک کے ساتھ بہت زیادہ لاڈ ہے. ہاں دل کے اندر ایک پیار محبت ہر ایک کے لیے الگ ہو سکتا ہے، لیکن جو باہر کے جو اسباب ہیں تو اس کے اوپر پھر ان کو سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اگر کسی کے ساتھ بھی انجسٹس ہوتا ہے تو وہ پھر زیادتی ہوتی ہے. اور اگر آپ ایک بھائی ہے وہ دوسرے بھائی کا حق لے لیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے آگ کا ایک ٹکڑا لے لیا. اور اس طرح سے ہاں اگر بہن خوشی سے کوئی چیز دے رہی ہے، بھائی خوشی سے یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، پھر تو ایسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن زبردستی اس طرح سے کوئی حق لے لینا یا جھوٹ بول کے لے لینا کہ نہیں اس کو تو فلاں چیز ملی تھی، مجھے نہیں ملی تو ذرا لہٰذا مجھے دے دیں، آپ کو آلریڈی ایک ملی ہوئی ہو، پھر آپ دوسری کی خواہش رکھتے ہو. کیونکہ انسان کے جو پیٹ ہے نا، اس کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے تو اور اس کو کوئی چیز بھرنے والی ہے نہیں. تو اب کسی کا حق نہ لیں، چاہے وہ دوست ہوں یا کسی اور کی کلاس کے اندر پوزیشن بن رہی ہے، آپ کہیں کہ نہیں فلاں کے تعلقات اچھے ہیں لہٰذا تو مجھے پوزیشن دے دیں. ٹیچر کے ساتھ بھی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے یا کچھ بھی، کسی بھی معاملے کے اندر کسی کا حق غصب نہ کریں، کہ اپنی زبان دانی کو اپنے حد تک رکھیں اور کسی دوسرے کا حق آپ کوشش کریں کہ کوشش نہیں بلکہ 100% نہ لیں. کیونکہ جب ہم کسی اور کا حق اپنے اب خود لے رہے ہوتے ہیں، کسی اور کی چیز ہے وہ آپ خود اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں ناحق طریقے سے، تو یہ پھر انسان اپنے آپ کو آگ کا ٹکڑا لینے کے مترادف ہے. تو آگ کا ٹکڑا کس کو پسند ہے؟ کوئی بھی کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو ہمیں یہاں سے حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر قاضی فیصلہ دے بھی دیتا ہے جس کے حق میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ مال حلال ہو گیا. اگر اس نے کسی اور کا مال ہڑپا ہے یا کسی اور کا حق اس نے غصب کر کے اس کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے، تو قاضی کا حلال اور حرام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایکچولی جس کا ہے وہ اسی کا ہے. ہاں کس نے اگر زبردستی اپنے پاور کو استعمال کرتے ہوئے اور پیسے کو استعمال کرتے ہوئے، زبان کو استعمال کرتے ہوئے کوئی حق لے لیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز اس کے اوپر حلال ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے جو رشوت وغیرہ ہوتا ہے، وہ تو اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور جو رشوت لینے والا نا، دونوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. ترمذی کی روایت نمبر ہے 1337. تو آپ دیکھیں کہ رشوت جو ہے وہ نہ لینی چاہیے نہ دینی چاہیے. اور اگر کوئی اپنا حق لینے کے لیے نا تھوڑا بہت اس کو تاوان دینا پڑ رہا ہے تو وہ تو رشوت نہیں ہوتی. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اپنا حق لینے کے لیے بھی آپ کو پیسے استعمال نہ کرنے پڑیں، بلکہ آپ حتی الامکان اس چیز سے بچے انسان. لیکن اگر کہیں پہ، کیونکہ اس طرح سے دوسرے بندے کو بری عادت پڑ جاتی ہے، وہ پھر ہمیشہ دوسروں سے بھی پیسے لینے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں، پھر نگیٹیوٹی کو ہم ایک طرح سے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو اس چیز کے اندر سمجھے کہ کیسے سپورٹ کرنے کا سپورٹ اور معاون بن رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہاں اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی حق ہے، کوئی نہیں دے رہا، تو اس کے اندر آپ کو پیسے دے کے پھر وہ چیز لینی پڑ رہی ہے، تو وہ اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں، لیکن بچنا چاہیے ان چیزوں سے. اور رشوت سے، سود والا کے جو کاروبار ہے اور حرام طریقے سے جو پیسے کماتے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں 100% بچنے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی بچنا ہے، بلکہ کوشش نہیں بچنا ہے. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوئی ہے یس الونا کا. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ ہلال. یہ جو اہلہ جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ہلال جو ہے نا، اہلہ، یہ ہلال ان کی جمع ہے. اور پہلی اور جو دوسری رات کا چاند ہوتا ہے نا، اس کو ہلال کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو قمر بھی کہا جاتا ہے. تو اب ایسے ہوتا ہے کہ کبھی چاند آپ دیکھتے ہوں گے نا، تو انسان کے ذہن میں، ہمارے ذہنوں میں بھی سوال آتا ہے کہ اللہ، یہ کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی فل ہوتا ہے، کبھی بالکل باریک سا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی ہاف نظر آ رہا ہوتا ہے، ہاف ڈارک ہاف لائٹ ہوتا ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے بھی ایسے کہا کہ اب نا راغب کرنے کے لیے، توجہ کو مبذول کروانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نا، تو آپ ان سے
کہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے کہ جو چاند ہے نا ہر ماہ ہلال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، پھر یہ 14ویں رات کو پورا چاند ہوتا ہے۔ جو پورا چاند ہوتا ہے نا، جب ہمیں بالکل صحیح چاندنی راتیں جن کو بولا جاتا ہے، 13، 14 اور 15، یہ جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، مکمل چاند ہوتا ہے نا، فل روشن، اس کو بولتے ہیں بدر۔ اور ایسے ہوتا ہے کہ آخری راتوں کے اندر بالکل غائب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے نئے چاند کی صورت میں نمودار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ شہروں کے لوگ ہوں یا پھر بستیوں کے لوگ ہوں، ان کو تو چلیں ٹائم کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ جو سمندروں میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگ جو صحراؤں کے اندر ہیں، ان کو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات رہتی ہے۔ کچھ ایسے مہینے ہیں جن کے اندر ٹوٹلی یعنی کہ نا ایک ڈسٹرب سسٹم ہوتا ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جن کے اندر سورج کتنا کتنا عرصہ نکلتا ہی نہیں ہے، کتنے کتنے ٹائم کے لیے نکلتا ہی نہیں ہے، اور کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ سورج بہت جلدی چلا جاتا ہے، واپس غائب ہو جاتا ہے، یعنی کہ راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں اور دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ بہت چاروں قسم کے سیزن سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، پھر سورج بھی اچھا خاصا ہمارے پاس رہتا ہے، اور اس طرح سے پھر چاند بھی اچھا خاصا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن سورج کا جو سرکولیشن ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ البتہ جو چاند ہے نا، اس کی وجہ سے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اب مہینہ نیا شروع ہو چکا ہے۔ چاند کے بارے میں اگر پرانے لوگوں کو تو علم ہوتا ہے، ہم اتنا چاند کو ڈیپلی دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکیں کہ چاند کی کتنی رات ہے آج۔ ادروائز اگر آپ پرانے لوگوں کو ان کے سامنے اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک دم سے بتا دیتے ہیں کہ آج نا اتنے اپروکسیمیٹ کر کے وہ بتا دیتے ہیں کہ تقریباً اتنی بڑی اس کی رات چل رہی ہے چاند کی، اور اتنے راتوں سے یہ ہے۔ وہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ اس کی شیپ کو دیکھ کے وہ بتا سکتے ہیں۔ تو یہ جو اس کی مختلف حالتیں ہیں نا، اس سے بھی تاریخ کو معلوم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سورج تو ہمیشہ مکمل رہتا ہے، اور اس کے حساب سے، سورج کے حساب سے وقت اور تاریخ کرنا معلوم کرنا نا، یہ دنیا کے ہر خطے کے اندر ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آلریڈی بتا دیا کہ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سورج جو ہے وہ زیادہ ٹائم کے لیے آتا ہی نہیں ہے، وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے آتا ہے۔ تو اس سے چاند جو ہے یہ آپ سے اگر وہ سوال کرتے ہیں، آپ کہیں کہ یہ لوگوں کے لیے یہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب اس طرح سے اگر ہم دیکھیں نا، تو جیسے مختلف معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلتے ہوئے چاند کے مطابق جو کیلنڈر ہیں نا، ان کے اکارڈنگلی ان کو سیٹ کیا ہے۔ جیسے یہ جو حج وغیرہ ہوتا ہے، حج کا مہینہ ہمیں کب کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب حج والا جو سورج نہیں بلکہ چاند جب نکلتا ہے، اس کے اکارڈنگلی جو ڈیٹ ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگلی پھر ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی حج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈفرینٹ کفارے جو ہوتے ہیں، یا پھر جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں، جیسے طلاق وغیرہ کا معاملہ ہو گیا، وفات کے بعد اگر عدت پوری کرنی ہے تو وہ چاند کے لحاظ سے مقرر کی ہے۔ یہ جو سورج کے لحاظ سے انگریزی جو کیلنڈر بنائے گئے ہیں، ایک ہوتا ہے شمسی کیلنڈر، ایک ہوتا ہے قمری۔ تو جو قمری جو چاند کے پر بنائے گئے ہیں، اس کی بیس کے پر، اسلامی تاریخوں کی بیس کے پر پھر ہمیں وہ مکمل کرنے ہوتے ہیں عدت وغیرہ کے معاملات۔ اور اس طرح سے یہاں پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی طرف توجہ مبذول کروائی کہ صرف یہ جو باقی معاملات ہیں، ان کے اندر تو وقت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے ہمیں چاند سے، دوسرا یہ کہ حج کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ حج کا مہینہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہوتا ہے۔ جب اس کا چاند طلوع ہوتا ہے، جب واضح ہوتا ہے، چاند جب نظر آتا ہے اس مہینے کا، تو تب سے پھر اس کی حرمت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد حج کے اندر جتنے بھی جو ڈیز ہوتے ہیں، ہر ایک ڈے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ قربانی جب تک آپ دیں گے تب تک ہر ایک دن امپورٹنٹ چل رہا ہوتا ہے ذی الحجہ کا۔ تو اس ٹائم پہ پھر آپ کے ایام تشریق کون سے ہوں گے، پھر حج کس دن ہوگا، پھر قیام عرفات کے اندر کس وقت ہوگا، طواف کس وقت ہوگا، کس دن پہ ہوگا، قربانی کس دن پہ ہوگی، یہ پھر انسان کہاں سے معلوم کرتا ہے؟ چاند سے ہی سارے حساب انسان کو معلوم ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روزے رکھتے تھے، وہ بھی چاند کے حساب سے رکھتے تھے، کہ چاند کی جب مہینے کی 13، 14، 15 ہوتی ہے تب وہ رکھا کرتے تھے۔ ان کو ایام بیز بولتے ہیں، یعنی کہ روشن دن۔ روشن کیسے ہوتے ہیں اس وقت؟ کیونکہ چاند فل روشن ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اس کو بیز بیزو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے بارے میں، کہ جب وہ اس کو بغل میں دباتے
وہ فل روشن ہوتا تھا، تو اس وہاں سے بھی بے ضاء کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ تو جب فل سورج چاند روشن ہوتا ہے تو تب وہ روز رکھا کرتے تھے۔ اب ہم جو شمسی کیلنڈر ہے، جو ہم انگریزی کیلنڈر فالو کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر موسٹلی فالو کیا جاتا ہے، اس کے اکارڈنگلی 13 14 15 نہیں بلکہ چاند کی 13 14 15 کے اکارڈنگلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ اور جہالیت کے اندر نا ایک اور یہ رسم ہوتی تھی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انصار جب حج کرتے تھے، واپس آتے تو اپنے گھروں کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اب انصار کا ایک آدمی حج سے آیا اور اپنے دروازے کی طرف سے داخل ہو گیا تو گویا اسے اس کی آڑ دلائی گئی، تو یہ آیت اتری تھی۔ اب ہوتا یہ تھا نا کہ لوگ کہتے تھے کہ جس دروازے سے ہم گناہوں کو لے کے نکلے تھے، اسی گناہوں سے پاک ہونے کے بعد اسی دروازے سے ہم داخل نہیں ہوں گے، تو وہ پیچھے سے داخل ہوتے تھے، گھر کے بیک سائڈ سے داخل ہوتے تھے، دروازوں سے داخل ہوتے تھے۔ وہ سب اس چیز کو نیکی سمجھ کے کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کی پچھلی سائڈ سے تم آتے ہو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم جو دروازے ہیں گھروں کے ان سے تم داخل ہو جاؤ۔ اور اس طرح سے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہالیت میں جب لوگ احرام باندھ لیتے تھے نا تو گھروں کی پچھلی طرف سے گھر آیا کرتے تھے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ صحیح البخاری 4512۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی چیزیں ان کو سیٹ کر لیں اور کہیں کہ یہ ہمارے لیے نیکی ہے۔ نہیں، نیکی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کی ہے، بس وہی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی کس کو کہہ رہے ہیں کہ من اتقا، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا، یہ ہے نیکی۔ تمہارے کپڑے، ڈائریکشنز، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اگر یہاں پہ دنیا میں کہتے ہیں نا، اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، پڑھو، محنت کرو، ہارڈ ورک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کرائٹیریا ہے کامیابی کا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، بس کامیابی پا جاؤ گے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رک جانا، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرنا، یہ ہے تقویٰ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، اور تم حد سے نہ بڑھو۔ اب بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آیت صرف ان کفار سے لڑنے کا اس آیت میں ان کفار سے لڑنے کا حکم ہے جو لڑنے میں خود پہل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو۔ انہوں نے اس چیز کا معنی یہ لیا ہے کہ تم لڑائی میں پہل نہ کرو، کیونکہ اگر تم لڑائی میں پہل کرو گے تو یہ زیادتی ہوگی تمہاری طرف سے۔ اور انہوں نے اس آیت مبارکہ کو، اب دیکھیں کہ یہ آیت کس طرح سے انہوں نے اس آیت کو منسوخ کیا ہے کہ جن کے اندر نا تمام کفار سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب یہ آیت آ گئی ہے، لہٰذا تمام کفار سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ چاہے وہ پہل کریں یا نہ کریں، آپ نے ان سے پہلے تو لڑنے کا حکم تھا، تو اب یہ آیت آ گئی ہے، لہٰذا اب آپ نے صرف ان کفار سے لڑنا ہے جو آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، مشرکوں سے ہر حال میں لڑو، چاہے وہ تمہارے اوپر اٹیک کرتے ہیں نہیں کرتے۔ اور اس طرح سے فرمایا آیت نمبر 123 کے اندر سورہ توبہ کی، قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ، ان لوگوں سے لڑو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں۔ اور اس طرح سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی یوم آخرت کے اوپر۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جو آیات ہیں، یہ آیت دوسری آیات کے خلاف ہے، یعنی کہ نہ ہی منسوخ ہے، بلکہ لا تعتدوا کا معنی یہ ہے کہ لڑنے میں پہل نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں مسلمانوں کو بیسکلی ابھارا گیا ہے کہ جب وہ لڑتے ہیں آپ سے کفار، تو آپ بھی ان سے وہ اگر دریغ نہیں کرتے، وہ اگر آپ سے لڑنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑتے، تو آپ بھی ان سے لڑو، اور جن جن جگہوں سے تمہیں انہوں نے نکالا ہے تم واپس انہیں وہیں سے نکالو۔ اور اسی طرح سے ہاں، زیادتی نہیں کرنی، بچوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، اور جو صلح کی پیشکش کر رہے ہیں تو ان سے آپ نے لڑنا نہیں ہے، بلکہ صلح کر لو، اور اگر وہ لڑنے سے ہاتھ روک لیتے ہیں تو تم بھی ایسا ہی کرو۔ اگر تم نے ایسے نہ کیا تو پھر تم زیادتی کرو گے، عورتوں کو قتل کرو گے، بچوں کو قتل کرو گے، بوڑھوں کو قتل کرو گے، جو صلح کرنا چاہ رہے لیکن تم پھر اس کو قتل کر رہے ہو، تو پھر یہ زیادتی ہوگی۔
اور جو تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، امن چاہتے ہیں تم سے، تم ان سے بھی لڑائی کرو، تو یہ ان کے اوپر زیادتی ہوگی. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر فرماتے تو اسے اور باقی مومنوں کو نصیحت کرتے تھے کہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کا منکر ہے اس سے لڑو، جنگ کرو، خیانت نہ کرو، نہ عہد شکنی کرو، نہ مثلا کرو، نہ بچوں کو قتل کرو، نہ درویشوں کو اور راہبوں کو، یعنی کہ ان لوگوں کو تم نے قتل نہیں کرنا. صحیح مسلم 1731. تو یہاں پہ اس طرح کی جو زیادتیاں ہیں وہ مراد ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑنا ہے جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اب ایسا ہو جائے کہ ان کو آپ پیشکش بھی کرو نا کہ مسلمان ہو جاؤ، یا پھر اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو لڑائی ختم، یا پھر جزیہ دے دو. جزیہ وہ رقم ہوتی ہے جو نان مسلمانوں کی کنٹری کے اندر یا ریاست کے اندر رہنے کے لیے جو رقم پے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم ٹیکس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے ان سے لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ لڑائی کرنے والوں کو یا زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اب ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے امیر حج بنا کر بھیجا، تو انہوں نے سورہ توبہ کے جو مذکورہ اعلان ہے وہ کرنے کا حکم دیا، جس کے مطابق مشرکین کو 4 ماہ تک مکہ میں اور سرزمین عرب میں چلنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی. مکہ فتح ہو گیا، اب مسلمانوں کی حکومت ہوگی، تو جو مشرکین تھے اوبیسلی ان کا بھی کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو ان کو لگانا تھا نا. ان کو 4 ماہ کا ٹائم دے دیا کہ 4 ماہ تک آپ عرب کی سرزمین میں گھوم پھر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس کے بعد اگر تو تم مسلمان ہو جاتے ہو پھر تو تم یہیں رہ سکتے ہو، لیکن اگر یہاں سے نہیں نکلتے تو پھر انہیں کیا کیا جائے گا کہ قتل کرنے کا حکم دے دیا جائے گا. مشرکین جتنے بھی مکہ کے اندر ہوں گے، سرزمین مکہ کے اندر، ان سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا جائے گا اور انہیں جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے گا. تو پھر یہ ہوا کہ یہود تو ویسے بھی ان کو پہلے مدینے سے نکال دیا گیا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سرزمین عرب سے بھی انہیں نکال دیا گیا. تو یہ وَأَخْرِجُوهُمْ کی تعمیل ہے بیسیکلی. وَقْتُلُوهُمْ تم انہیں قتل کرو، اب وہ تم سے لڑائی کر رہے تم بھی ان سے لڑائی کرو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تمہیں وہ ملتے ہیں تم ان کو مار ڈالو. وَأَخْرِجُوهُمْ اور انہیں نکالو، کس جگہ سے؟ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ مکہ کے اندر ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی تھی، ان کو رہنے کی اجازت نہیں دی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بحالت مجبوری ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی 2 ادوار میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے نا، ایک ہے مکی زندگی، ایک ہے مدنی زندگی. اب جب انہوں نے آپ کو نہیں رہنے دیا، جب آپ کا یہاں پہ اب مکہ کی سرزمین کے اوپر واپس غلبہ ہو گیا تو آپ بھی ان کو یہاں سے نکالو، کیونکہ انہوں نے تمہیں یہاں سے نکالا تھا. اب یہاں پہ واپس ان کو نکالا گیا. اب جیسے کہ مکہ سے مدینہ کے اندر یہودی اور عیسائی لوگ آباد تھے، تو اس طرح سے کچھ کو قتل کیا گیا تھا، کچھ کو جلا وطن کیا گیا تھا، سب کو نکال دیا گیا تھا وہاں سے. تو اس حکم کی پھر بعد میں جا کے تو اس آیت مبارکہ کی بھی تعمیل ہوئی تھی. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اب یہاں پہ فتنہ اس کا اصل معنی ہوتا ہے آزمائش کے اندر ڈالنا. تو اب اس کی تفسیر 2 طرح سے کی گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بے شک مشرکین کو قتل کرنے کا حکم سخت بات تو ہے، مگر جس طرح سے وہ شرک کے اوپر اڑے ہوئے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی وہ مشرک بنانے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہتے تھے. پھر مشرکین نے اس قدر مشرکین ہی رہتے تھے نا، موسٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ بھی مشرک ہی تھے، اور باقی جس طرح سے ان کے خاندان والوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا تو ہمیشہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہتے تھے. تو ان کا یہ شرک کرنا اور مسلمانوں کو اس بات کے پر مجبور کرنا کہ وہ واپس شرک کریں، تو اس جرم کی پاداش کے اندر ان کو بے دریغ قتل کرو، کیونکہ یہاں پہ وہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں وہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے. اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو قتل کر دو اور تم ان کو بے دریغ قتل کرو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب آ جائے اور کسی بھی جو شخص مسلمان ہوتا ہے اس کو ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنایا جائے. اور دوسرا یہاں پہ
الفتنۃ اشد من القتل، دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی مومن کو اسلام قبول کرنے کے پر قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو آزمائش میں ڈالنا، یہاں تک کہ وہ اسلام سے متنفر ہو کر وہ دوبارہ سے مشرک بن جائے۔ تو دوسرا معنی اس کا یہ آیا کہ ایک تو پہلا معنی ہمیں دیکھا کہ جو مشرکین جو گند پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو ان کو اس سے بہتر ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، تو یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی مومن کو اسلام قبول کرنے کے اوپر آزمائش میں ڈالنا، یہاں تک کہ وہ اسلام سے اس قدر متنفر ہو جائے کہ وہ دوبارہ سے مشرک بن جائے، یعنی کہ مشکلات اس قدر اس کو اسلام کے اندر ڈال دی جائیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جائے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے انسٹیڈ آف کہ وہ اسلام کو چھوڑ کے واپس مرتد ہو کے تو واپس اسلام سے پھر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر قتل ہونا ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ وہ واپس دوبارہ سے مشرک بن جائے۔ تو الفتنۃ اشد من القتل، تو آزمائش جو ہے یا فتنہ جو ہے یہ زیادہ شدید ہے، سخت ہے قتل ہونے سے۔ اب مسلمانوں کے لیے وہ جو فتنہ ہے، ایک ہی بار اگر مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں ٹھیک، لیکن وہ کیسے کیسے آزمائے جا رہے ہیں، تو ان کو یہ چیز ان کے لیے قتل ہونے سے بھی زیادہ یا ان کو مارے جانے سے بھی زیادہ ان کے لیے آزمائش کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے۔ ہاں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، مسجد سرزمین مکہ جو ہے نا یہ حرم ہے، اس کے اندر قتل و قتال منع ہے، لیکن اگر کفار لڑنے کی ابتدا تم سے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی تم حدود حرم کے اندر بھی تم ان سے لڑائی کر سکتے ہو، مکہ کے اندر رہتے ہوئے بھی تم ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو، بلکہ انہیں قتل بھی کر سکتے ہو۔ تو ان کافروں کی پھر ایسی ہی جزا ہے، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ہاں اگر ایسا ہو جاتا ہے فَإِنْ يَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تو وہ باز آ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کر دے گا۔ اگر وہ لڑائی نہیں کرتے تو آپ بھی ان سے لڑائی نہ کریں، اگر وہ مسلمانوں کے اوپر تشدد نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہاں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ یہاں پہ ان سے اب جب لڑائی ہو رہی ہے تو یہاں تک ان سے لڑتے رہو کہ کوئی بھی فتنہ جو ہے وہ باقی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے اموال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ صحیح البخاری 25۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہیں آ جاتا تب تک آپ نے ان سے لڑتے رہنا ہے۔ اور پھر بلکہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جب تک اللہ تعالیٰ کے لیے دین ہو جائے فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، یعنی کہ یہ اگر شرک سے یا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی سے باز آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو شخص ان سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے اور اسے اس کی ذاتی کی سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ان کے ساتھ بھی تم نے ذاتی نہیں کرنی، اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو تم نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ وہ تو شرک سے اگر مکمل طور پر منہ موڑ کے مسلمان ہو جاتے تو تم ان سے پاسٹ کے اوپر تو لڑائی نہیں کرتے نا۔ اگر تم ان سے لڑائی کرو گے یا اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر رہے پھر بھی تم لڑائی کرتے ہو یا خود، کیونکہ جب ان سے لڑائی کرو گے واپس وہ تمہارے لوگوں کو قتل کریں گے تو ایک طرح سے تم ظلم کے مرتکب ہو رہے ہو، تو تم ظالم بن رہے ہو، تو ظالم نہیں بننا ہے۔ کیونکہ اس سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 جو کمنگ آ رہی ہے نا، اس کے اندر بھی ہے نا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تمہارے اوپر زیادتی کرتا ہے تم بھی اس کے اوپر زیادتی کرو، اسی جتنی زیادتی تم نے کرنی ہے جتنی اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ تو اب اگر تم اگر ان سے لڑائی کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ غلط نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تو تم سے اتنی ہی بدلہ لے رہے ہیں جتنا تم نے ان کے اوپر زیادتی کی ہے، لہٰذا تم لڑائی نہ سٹارٹ کرو اور نہ ہی ان کے اوپر زیادتی کرو اگر وہ تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے یا وہ باز آ چکے ہیں اس چیز سے یا تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔
اب حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے برابر ہے. اب حرمت والے مہینے ہیں کون کون سے؟ 4 ایسے مہینے ہیں جو کہ حرمت والے ہیں. نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم، اور نمبر 4 رجب. یہ 4 ایسے مہینے ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں. اگرچہ ذاتی کے بدلے میں اگر کوئی اس مہینے کے اندر ذاتی کرتا ہے، آپ اس کے اوپر واپس اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر اتنی ہی ذاتی آپ کر سکتے ہیں جتنی کہ آپ کے اوپر کسی نے کی ہے. کیوں؟ کیونکہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالقعدہ کے اندر عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے آگے سے مزاحمت کی نا اور روک لیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. تو جب آخر میں صلح ہوئی تو قرار پایا کہ مسلمان آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں گے. تو اس معاہدے کو ایک نام بھی ہے، کامن سا نیم آپ کو پتہ ہوگا کون سا نام ہے، صلح حدیبیہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جب دوسرے سال 7 ہجری کے اندر مسلمان جب عمرہ کے لیے آئے تو انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ ایک تو ماہ حرام ہے یعنی کہ حرمت والا مہینہ ہے، اور دوسرا حرم کے اندر ہم جا رہے ہیں، اور ویسے بھی مکہ حرم کے اندر تو لڑائی منع ہے. اگر خدا نہ خواستہ کفار نے بیعت عہدی کی اور ہمیں عمرے سے دوبارہ سے روک لیا تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کو لڑائی کی اجازت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کرتے تو آپ نے بھی خیال نہیں کرنا. اگر وہ حرمت والے مہینے کے حرمتیں کیونکہ بدلہ ہوتی ہیں، قصاص ہوتی ہیں، اگر وہ آپ کی کیئر نہیں کر رہے، اگر وہ اس مہینے میں یا اس علاقے کے اندر لڑائی سے باز نہیں آ رہے تو آپ نے بھی واپس ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، آپ نے بھی ان کی لڑائی کا بدلہ دینا ہے. ہاں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، جتنی زیادتی وہ تم پر کر رہے ہیں اتنی زیادتی تم نے کرنی ہے اس کے برابر. ہاں یاد رکھنا لڑائی کے اندر حدود سے بڑھ نہ جانا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کہیں تمہارا غلبہ ہو رہا ہے، تم دوسروں کے اوپر قابو پا رہے ہو اور تمہارا کسی کے بس چل رہا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں ان کے ساتھ اتنی زیادتی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ تم ان سے حد سے بڑھ کے زیادتیاں کرنا شروع کر دو. نہیں، جتنا وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں بس اتنا تمہیں اجازت ہے ان مہینوں کے اندر. اور اوورآل الحمدللہ اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے قرآن مجید کے احکامات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اس سے درگزر فرمائیں اور ہم سب کو معاف فرمائیں. اللہ سبحانہ اپنی بارگاہ رب الاقدس کے اندر ہمارے جو پڑھانا ہے اس کو قبول فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.